پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ حج یہ عشق کی آخری کڑی ہے، اور عشق جو آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ محبوب کے در پر، یہ اللہ سے عشق اور محبت کرنے والوں کا حال ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرے اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے، اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے در پر پہنچ جائیں۔ یہ مسجد جہاں پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی بیت اللہ ہے۔ اس گھر میں بھی اسی بندے کو آنے کی توفیق ہوتی ہے جس بندے کے اندر تڑپ ہوتی ہے مسجد میں جانے کی، اور وہ بندہ پہنچتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے لیے قبول فرماتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں جائزہ لیجئے، نظریں اٹھا کر پھرا کر کے دیکھیے، تو اگر ہمارے گھروں میں محلوں میں سینکڑوں کی آبادی ہے، سینکڑوں لوگ رہ رہے ہیں، تو مسجد میں سب کو پہنچنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ نے ان کو اپنے در پر بلایا نہیں، انہیں آنے کی توفیق نہیں دی، اس لیے وہ در در بھٹکتے رہے، اللہ کے گھر سے دور ہوتے رہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے گھر میں جانے کا شوق و جذبہ نہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اور اللہ سے ملاقات کرنا وہ چاہتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے گھر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اللہ پاک اسے بلانا چاہتا ہے، تو کوئی ایسا ذریعہ بنا دیتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد میں آنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ تو نہ چاہتے ہوئے آ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں بلانا چاہ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں لیکن اللہ بلانا نہیں چاہتا، تو وہ کوشش کرنے کے باوجود، کپڑے پہننے کے باوجود مسجد میں آنے سے چوک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے واقعی و حقیقی محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں، وہ گھر جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر انسان کے لیے جو بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا، یعنی کہ خانہ کعبہ بنایا گیا۔ اس گھر میں آدمی جانے کا پلان بناتا ہے، جانے کے لیے سوچتا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی اس بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے اسباب و ذرائع مہیا کرتا ہے، اور پھر بندہ وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو آخری کڑی، آخری منزل ہوتی ہے، ایک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اس کا نصب العین کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد اصلی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ منزل کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا مرکز، اس کی منزل سعودی عرب میں جو شہر مکہ ہے، مکہ شہر کے اندر ایک کالا رنگ کا کوٹھری نما ہے، کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے، جسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو کعبۃ اللہ کہا، بیت اللہ کہا، جسے ہم اپنی دوسری زبان میں اللہ کا گھر کہہ سکتے ہیں۔ وہی مقصود اصلی ہے۔ اسی جگہ پر پہنچ کر کے نیاز مندی کا اظہار کرنا ہے، اس بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، چکر لگانا ہے، یہی ہے حج۔ اور اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بتائیں گے کہ حج میں کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں۔